السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی ملک یمن کے باشندے تھے، عہد نبوت میں موجود تھے، لیکن زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے معلوم ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہیں، لیکن چند مجبوریوں کے باعث آپ کی ملاقات سے معذور ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے اپنی زندگی اسی تمنا و خواہش میں گزار دی۔ ان کا جسم اگرچہ یمن میں تھا، لیکن روح مدینہ پاک کی گلیوں میں رواں دواں رہا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اویس قرنی سے خصوصی تعلق تھا۔ آپ نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، قبیلہ مراد یمن کا ایک شخص جس کا نام اویس ہے، یمن کی امداد کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہوں گے، صرف درم برابر ایک داغ باقی ہوگا۔ اس کی ماں باحیات ہے، وہ اس کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے۔ وہ جب کسی بات پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دیتے ہیں۔ اگر تم کو اس کی دعا لینا ہو تو ضرور دعا کروا لینا۔ مسلم شریف۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت منتظرہ کے لیے ہمیشہ منتظر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گزر گئی، لیکن وہ حقیقت منتظرہ ابھی تک ظاہر نہ ہوئی، حتیٰ کہ خلافت فاروقی کا زمانہ آ گیا۔ ایک دن ملک یمن سے فوجی امداد آئی، جس میں مال و اسباب کے علاوہ مجاہدین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قافلے میں حضرت اویس کو پا لیا۔ پوچھا، آپ کا نام اویس بن عامر ہے؟ جواب ملا، جی ہاں، میں اویس ہوں۔ پوچھا، کیا آپ کی والدہ باحیات ہیں؟ جواب دیا، جی ہاں۔ ان دو باتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے فرمایا تھا، اے عمر، تمہارے پاس ملک یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ قرن کا ایک شخص اویس بن عامر نامی آئے گا، جس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے، صرف ایک داغ درم کے برابر باقی ہے، باقی سب صاف ہو گئے ہوں گے۔ اس کی ماں باحیات ہوگی، جس کے ساتھ وہ احسان نیکی کرتا ہوگا۔ جب وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر تم اس سے دعائے مغفرت لینا چاہو تو ضرور دعا کروا لینا، اور میرے لیے بھی دعا کروانا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفصیل بیان کر کے حضرت اویس سے گزارش کی کہ آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اب کہاں کا قصد ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے فرمایا، شہر کوفہ جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے حاکم کوفہ کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ تکمیل کر دیا کرے۔ حضرت اویس نے فرمایا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھ کو عام مسلمانوں کی طرح رہنا پسند ہے، میں خود اپنا گزارا کر لوں گا۔ اس واقعے کے دوسرے سال شہر کوفہ کا ایک امیر شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سید اویس قرنی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کیسے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ نہایت تنگ دستی اور غربت کی حالت میں ہے، عام مسلمانوں سے دور ایک بوسیدہ مکان میں رہتے ہیں، گوشہ نشینی اور عزلت پسندی انہیں مرغوب ہے، کسی سے نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہ کسی کو ملاقات کا موقع دیتے ہیں۔ ان حالات میں لوگ بھی ان سے غافل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امیر شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کیا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کے بارے میں فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جب واپس ہوا تو اولین فرصت میں حضرت اویس قرنی سے ملاقات کی اور اپنے لیے دعا کروائی۔ حضرت اویس نے فرمایا، جناب آپ ابھی تازہ تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد حضرت اویس نے پوچھا، کیا تم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی؟ اس نے کہا جی ہاں، اور کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ چند اور حضرات سے ملاقات۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی اپنے آپ کو اہل دنیا سے دور رکھنے کے لیے نہایت خستہ حال رہا کرتے۔ اکثر حصہ بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا تک نہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ انہیں فقیر سمجھ کر کپڑا دے دیتے اور دیگر بعض منچلے ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے۔ ہر زمانے میں غافلوں جہلوں کا یہی حال رہا ہے۔ اولیاء اللہ ہی کیا، انبیاء علیہم السلام بھی ان جہلوں سے دوچار ہوئے ہیں۔ انہیں پاگل، مجنوں، دیوانہ، سحر وغیرہ جیسے خبیث عنوانات سے بھی یاد کیا ہے۔ خود بھی محروم رہے اور دوسروں کو بھی محروم رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت اویس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ ضل من ضل، جس کو گمراہ ہونا تھا وہ گمراہ ہوا، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ چھپ نہ سکے۔ ان کی شمیم روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ رہی تھی، اور اہل دل دنیا میں کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اہل دل تابعی شیخ حریم بن حیان نے اپنے چشمدید واقعات بیان کیے ہیں جو حضرت اویس کے ساتھ پیش آئے۔ لکھتے ہیں، حضرت اویس کی زیارت و ملاقات کے لیے شہر کوفہ کا میں نے سفر کیا۔ شہر میں ہر جگہ دریافت کیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ معلوم ہوا کہ وہ شہر میں شاذ و نادر ہی آیا کرتے ہیں، پھر گمنام بھی ایسے کہ بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں۔ شیخ حریم بن حیان کہتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں کئی دن رہا۔ آخر ایک دن نہر فرات کے کنارے پہنچا۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ نہر کے کنارے وضو کر رہا ہے اور اپنے کپڑے دھو رہا ہے۔ چونکہ میں ان کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے بغیر کسی تردد کے پہچان لیا۔ وہ کچھ بھاری بدن، گندمی رنگ، بدن پر بال زیادہ، سر مونڈا ہوا، گھنی داڑھی، جسم پر صوف کے کپڑے، چہرہ پروقار قسم کا۔ میں آگے بڑھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اویس تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیا حال ہے؟ فرمایا، اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھا ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں، لقائے رب کا انتظار ہے، بس اس دنیا سے کچھ اور مطلب نہیں۔ اس گفتگو کے درمیان ان کی خستہ پستہ حالت پر میں رو پڑا۔ مجھے روتا دیکھ کر حضرت اویس نے فرمایا، حریم بن حیان، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی، تم ایسا کیوں رو رہے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے دیا؟ میں نے کہا، اللہ نے مجھے توفیق دی، بس اسی کی ہدایت پر میں یہاں آ گیا۔ شیخ حریم بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت اویس نے میرا نام لے کر خطاب کیا۔ مجھے تعجب و حیرت ہوئی کہ انہوں نے میرا نام اور میرے والد کا نام کیوں کر جانا، جبکہ میں نے اس سے پہلے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ نے مجھ کو دیکھا ہے۔ میرے سوال پر فرمایا، حریم بن حیان، اللہ علیم و خبیر نے مجھے اطلاع دی ہے، جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے بات کی، اس وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ اہل ایمان ایک دوسرے سے دور نہیں رہتے، ایمانی رشتہ ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عالم ارواح میں سب کی روحیں یکجا تھی، وہاں کا تعلق و رشتہ دنیا میں بھی برقرار رہا ہو۔ الغرض، شیخ حریم بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اویس سے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیں تاکہ میں یاد رکھوں۔ فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور ان کی محبت پائی ہے۔ میں نے بھی آپ حضرات کی طرح حدیثیں سنی ہیں، لیکن میں اپنے لیے یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ میں محدث، مفتی یا قاضی بنوں۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام کرنے ہیں، ان سے اگر عہدہ بر ہو جاؤں تو غنیمت ہے۔ حضرت اویس قرنی کا یہ جواب سن کر میں نے پھر گزارش کی کہ قرآن حکیم کی ہی کوئی آیت سنا دیں۔ میری اس درخواست پر حضرت اویس نے میرا ہاتھ پکڑا اور
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا اور اچانک چیخ مار کر رو پڑے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے سچا کلام ہے، سب سے اچھی بات اس کی ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی آیت وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا تلاوت کی اور خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا حریم بن حیان تمہارے باپ مر چکے، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے۔ سیدنا آدم اور ان کی بیوی وفات پا گئے، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے وفات پائی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داود خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سب نے وفات پائی۔ آخر میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت ہو گئے۔ پھر خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی۔ میرے بھائی عمر فاروق گزر گئے، یہ کہہ کر چیخ ماری اور ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کیا حضرت عمر فاروق زندہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں عمر فاروق زندہ ہیں۔ حضرت اویس نے انہیں پھر دعا دی اور فرمایا ٹھیک ہے، میں نے جو کہا ویسا ہی ہے، تم بات سمجھے تو معلوم ہوگا کہ ہم سب مردہ ہیں، مرنے والوں کو زندہ کہنا کہاں تک درست ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور چند دعائیں پڑھ کر فرمایا حریم بن حیان کتاب اللہ کی تلاوت اور صالحین کی ملاقات و زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی اور تمہاری اور سب کی موت کی خبر دی ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، موت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونا، واپس جا کر اپنی جماعت کو خبردار کرنا، دنیا کی نعمتوں پر مغرور نہ ہونا، یہ سب آنے جانے والی ہیں، جو ختم ہونے والی ہیں ان سے کیا محبت، کیا رشتہ، تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو کر آخرت کی تیاری کرنا بہت بڑے عالم کی تیاری ہے۔ حریم بن حیان اب میں تم کو رخصت کرتا ہوں، اب کے بعد نہ میں تم کو دیکھ سکوں گا اور نہ تم مجھ کو دیکھ سکو گے، بس میرے لیے دعا کرتے رہنا، میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ کہہ کر ایک سمت چلنے لگے، میں بھی ساتھ ہو لیا، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ آخر میں کھڑے کھڑے حد نظر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ شیخ حریم بن حیان کہتے ہیں کہ بس یہی میری پہلی اور آخری ملاقات تھی، اس کے بعد تا حیات تلاش و فکر میں رہا لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ عبادت و ریاضت۔ حضرت اویس قرنی نے رائے سلوک میں بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، ساری رات ذکر و شغل عبادت میں گزار دیتے۔ معمول یہ تھا کہ ایک شب قیام میں گزاری، دوسری شب رکوع میں اور تیسری شب سجدے میں، اسی طرح ایک شب دعا و مناجات میں، یعنی رات کی نمازوں میں ایک رات قرات قرآن کی کثرت میں، دوسری اور تیسری طویل رکوع و سجود میں صرف کرتے۔ شیخ ربیع خثیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و تلاوت میں مشغول ہیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کے تسبیح و تحلیل میں حارج نہ بنوں انتظار کرنے لگا۔ ظہر کا وقت آ گیا، وہ برابر اسی میں مشغول رہے، میں واپس ہو گیا۔ دوسرے دن بھی یہی حال پایا، میں نے ان کی دعاؤں میں یہ کلمات بھی سنے، الہی میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے۔ حضرت اویس قرنی بکثرت روزہ رکھتے، افطار کے وقت چند کھجوروں پر اکتفا کرتے، کھانے پینے کا کوئی مستقل نظام نہیں ملتا کہ وہ کب کھاتے، کیا کھاتے، کب سوتے، یہ تفصیلات نہیں ملتی۔ زہد و قناعت۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ گھر بار، ساز و سامان، لباس، کھانے پینے کے برتنوں سے ہمیشہ آزاد رہے۔ ایک خستہ پستہ مکان تھا جس میں ضروریات زندگی اور امور خانہ داری کی کوئی چیز مہیا نہ تھی۔ گھر کیا تھا، صرف ایک سہارا دا سرا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہا لیکن انہوں نے ہر بار قبول نہ کیا۔ لباس میں صرف 2 چادریں تھیں، انہی کو دھو لیتے اور استعمال کرتے۔ وفات۔ حضرت اویس قرنی کو جب تک اہل دنیا نے نہ جانا نہ پہچانا وہ اہل دنیا ہی میں نظر آئے۔ جب ان کی حقیقت آشکار ہو گئی وہ ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کسی نے انہیں نہ پایا۔ ایک عرصہ بعد جنگ صفین میں ان کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ انہیں رائے خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی اور وہ اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو گوشہ نشین عزت پسند تارک الدنیا ہوا اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق تضاد پسندی کا شبہ پیدا کرتا ہے۔
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدنا اویس قرنی کو ہر دو ذوق میسر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو متبع سنت ہوا کرتا ہے اس کو اسلام کا ہر تقاضا محبوب و پسندیدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین میں ان کی یہ آرزو پوری کر دی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں شہادت کا جام نوش فرمایا، بحوالہ 21 تابعین کرام۔ تو دوستو یہ تھے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی، ان کی زندگی کے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو آج کے اس دور میں ہماری نوجوان نسلوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام اور تابعین کرام کی زندگی سے واقف ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں، بڑوں، جوانوں اور بلکہ سب کو اور ہم خود بھی صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی سے واقف ہو جائے، ہمیں اسلام کی تاریخ کا پتہ ہو۔ تو دوستو اسی سلسلے کے اندر یہ چینل بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے مختلف پہلو پیش کر سکے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔